تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور مختلف آپ کے دوستوں کی طرف سے ٹیلی فون کالز آ رہی تھیں. ممکن نہیں تھا کہ سب کو جواب دیا جا سکے، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ کے پاس بیٹھ کے یہ بات کی جائے. اور تھا کہ جی اس پہ موقف کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کے بارے میں ظاہر ہے رائے دی جا سکتی ہے، پوائنٹ آف ویو دیا جاتا ہے، لیکن کو کہا جائے کہ اس کے بارے میں کوئی واضح موقف، تو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان دا باؤنڈز آف لا وہ ایک بات کسی اور طرف نکل جاتی ہے. بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میرے لیے کچھ جو ایک دو نئی چیزیں ہیں اس فیصلے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ شارٹ آرڈر میں کہا گیا تھا یہ ظاہر ہے اسی ڈومین میں ہونا تھا. تو جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس فیصلے نے جو قوانین میں ترامیم کی پارلیمنٹ نے اپنا لیجسلیشن کا، قانون سازی کا حق استعمال کرتے ہوئے، ان پہ کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہیں ہے، ان پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ سچویشن ہے جس کو انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز میں ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو آج جو حقیقت یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو دو بنیادی ترامیم کی گئی، کیونکہ جس طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ یہ 185(3) کی پروسیڈنگز تھی، یعنی کہ جو نیچے سے ریگولر پروسیڈنگز شروع ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، پھر وہ فیصلہ چیلنج ہوا پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ 5-0 سے پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپہولڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آئین پاکستان اور قوانین کی بالکل صحیح اپلیکیشن ہے. آرٹیکل 51، آرٹیکل 106، سیکشن 66 اور سیکشن 104 اور ریلیونٹ رولز جو ہیں 2017 کے، ان کے مطابق یہ درست فیصلہ ہے. تو ایسی صورتحال میں عدالت نے 184(3) میں بھی اسے کنورٹ نہیں کیا، یعنی کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس نہیں تھا لیا ڈیورنگ پروسیڈنگز، اور ابھی بھی تفصیلی فیصلے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب 187 جو کمپلیٹ جسٹس کا اختیار دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتا ہے، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی ججمنٹس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں جیسے کئی آپ کو ٹیکنیکل رکاوٹ آتی ہے، کوئی پروسیجرل چیز ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ ابہام دور کرنے کے لیے کچھ ایسا آرڈر پاس کرے سپریم کورٹ جو اس کو مناسب لگے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ آف پروسیڈنگز وہ نہیں ہوگا، ان آئسولیشن نہیں ہوگا. اور یہ جو پروسیڈنگز کی نیچر تھی، اس میں تو 185(3) ہونے کی وجہ سے اس میں CPC اپلائی کرتا ہے، یعنی کہ پارٹیز کورٹ کے سامنے کون سی ہیں، کون ریلیف مانگنے آیا ہے، کس نے اپنا مقدمہ دائر کر رکھا ہے، اور پریئر کیا ہے، استدعا کیا کی ہے، تو اس کے اندر رہ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ ایک نئی جورسپروڈنس ہے میری نظر میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کے، جس کی وجہ سے زیادہ کنفیوژن ہے، اور شاید یہ کنفیوژن ریویو اپلیکیشنز میں یا کسی انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز میں یہ کنفیوژن جو ہے یہ دور ہو. ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ پارٹی جو کہ فریق نہیں تھی، وہ پارٹی جو بطور پارٹی نہ الیکشن کمیشن میں اس طرح سے مانگنے گئی، ان پروسیڈنگز میں تسلسل سے میں بات کروں گا، نہ وہ پارٹی فریق بنی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، نہ وہ پارٹی فریق بنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے. اور جو ایک درخواست تھی وہ کنول شوذب صاحبہ کی تھی کہ میں کیونکہ ادھر سے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کینڈیڈیٹ نامزد ہوئی ہوں تو یہ سیٹس ہمیں دی جائیں. اور اس میں بھی یا آج بھی یہ واضح پوزیشن ہے کہ جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹسز نہیں ہوئے، جو اس پہ انڈیپینڈنٹ کارروائی نہیں ہوئی، جو فریق بننے کی ان کی دیگر درخواستیں تھیں وہ نہیں آئیں، جن MNAs کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ان کو بلا کے ان کی رائے نہیں ہے. تو یہ سارے سوالات ویسے کے ویسے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو جو سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں مجھے بطور وکیل کے کرنی چاہیے، وہ مجھے یہ بھی تکلیف ہوئی ہے جو آخری 2 پیراگرافز میں جو 2 معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے ڈیسینٹنگ اپنی رائے دی تھی، اختلافی نوٹ لکھا تھا، ان کے بارے میں بھی کافی سختی سے کچھ لکھا گیا ہے. عدالت میں سب ججز ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ سب ایکول ہیں، اور جو سینیورٹی ہے وہ فیصلوں پہ حاوی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سینئر جج صاحبان یہ کر رہے ہیں تو جونیئر جج صاحبان نے فالو کرنا ہے. یہ کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے، یہ کوئی فورس نہیں ہے، یہ عدالت ہے. اور اختلاف ہی حسن ہے میرے خیال میں ڈیبیٹ کا، منطق کا. جب بھی ہم کوئی چیز
گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو مختلف آراء آتی ہیں اور ان مختلف آراء میں سے ہی کچھ نہ کچھ بہتر نکلتا ہے۔ ماضی میں بھی بڑے بڑے سخت اختلافی نوٹ سامنے آئے ہیں۔ ماضی قریب میں ہمارے انہی معزز جج صاحبان نے بڑے جرأت مندانہ اور بڑے دلیرانہ اختلافی نوٹ لکھے اور ان کا چرچا بھی رہا ٹیلی ویژن اسکرینز پہ، اخباروں میں، بار رومز کی ڈیبیٹس میں۔ وقت کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی رائے دی گئی، ججمنٹس تھی سپریم کورٹ کی، ان میں کورٹ کے بارے میں بینچز کے حوالے سے لکھا گیا، ججمنٹس کے اندر کس طرح سے ڈیل کیا گیا یہ بھی لکھا گیا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے، لیکن بطور قانون کے طالب علم کے اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ کچھ زیادہ سخت جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس میں، لیکن ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ اختلافی نوٹ یا ان کی جو اوپینین ہے وہ نہ ڈیلیوٹ ہوتی ہے نہ وہ اس فیصلے سے باہر جائے گی۔ سمیٹتے ہوئے میں ضرور یہ کہوں گا کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود جو اس وقت سوال ہے قانونی پلین کے اوپر اور آئینی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لسٹ ہے اس وقت، جو معاملہ ہے اس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے ملکی قانون کے مطابق، اور جو 104A اور سیکشن 66 ہیں وہ آج قانون کی کتاب کا حصہ ہیں، وہ ویلڈ لاز ہیں۔ ان کی موجودگی میں اب یہ سیٹس کس طرح سے ایلوکیٹ ہونی ہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ وہ جو لا ہے وہ اوور رول ہو، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب یقیناً اس تفصیلی فیصلے میں نہیں ہے۔ جی جی سر، تھینک یو۔ یہ بتائیں کہ اب اس فیصلے کے بعد تفریق تو نظر آ رہی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے، اور اس جو آرڈیننس ہے اس پر بھی ان کے تحفظات تھے۔ جو یہ تمام تر ڈفرینس، اور اس میں جو آپ نے بات کی 2 ججز کے حوالے سے جو ان کا جو نوٹ آیا ہے، تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ایک چیز انہوں نے بڑے واضح لکھی ہے کہ جی وہ اپنا کام نہیں کر سکے، اور سارا اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن اور جو ریویو والے جو معاملات ہیں کب تک پکچر جو ہے وہ واضح کلیئر ہو سکے گی سر؟ اویس دیکھیں 2-3 چیزیں آپ نے میری توجہ کروائی ہے، درست کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اسی جس طرح میں معزز جج صاحبان کے بارے میں بات کر رہے تھے، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین پاکستان اسے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دیتا ہے۔ عدالت نے خود لکھا کہ ان کے پاس بھی کافی اختیارات ہیں کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے مختلف قسم کے آرڈرز پاس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کرنے کے بعد، تمام سیاسی جماعتوں کو سننے کے بعد، اور وہ کئی روز یہ کیس چلا تھا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کو چیلنج کیا گیا چوائس کر کے۔ اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیلنج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے تھا، وہ پشاور میں فائل کی گئی، وہاں پہ جو سینئر موسٹ 5 جج صاحبان تھے ان کے سامنے وہ معاملہ گیا۔ آج تک کا سیٹلڈ لا بھی یہی تھا کہ سیٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹس کو ایکسکلوڈ کر کے دی جاتی ہیں، اور یہاں پہ کیس اور ہے، انڈیپینڈنٹ سے بھی بات آگے چلی گئی کہ انہوں نے خود ایک اپنی سیاسی جماعت بنا کے، یعنی کہ اس میں شامل ہو کے سنی اتحاد کونسل میں اپنا کیس کلوز کر دیا۔ کبھی ان ایم این ایز کا یہ کیس نہیں رہا کہ وہ پی ٹی آئی ہیں، میں قانونی سطح پہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنی آزاد رغبت رضا کے ساتھ بغیر کسی جبر استبداد کے یہ ڈیکلریشنز دیے کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں، اور اس کے بعد پھر پوری پروسیڈنگز میں یہ بات بھی نہیں آئی کہیں پہ کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو جا سکتی ہیں۔ پروسیڈنگز میں 2 ہی موٹ پوائنٹس تھے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹس مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی۔ یہ جو تیسری سچویشن نکلی یکدم جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ وہ 63A کی طرح آئین کو دوبارہ ری رائٹ کر دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے اس حد تک تشریح نہیں ہونی چاہیے کہ جو پلین لیٹر آف لا ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ ہی بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے، کہ جو ٹائم لائنز دی گئی ہیں آرٹیکل 51 اور 106 میں ان کی حیت بدل گئی، ان کے تابع کہا گیا ہے ان اکارڈنس ود لا ہوگا، قانون کہتا ہے کہ وہ ڈیکلریشن فائنل ہوگا۔ تو یہ سارے سوال ہیں۔ رہی بات پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، تو دیکھیے فل کورٹ نے اس کا جائزہ لیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں فل کورٹ نے یہ کہا کہ یہ پارلیمان کی کمپیٹنس ہے، یعنی کہ پارلیمان، آپ کو یاد ہوگا جب یہ بل انٹروڈیوس کروایا گیا تھا
تو بہت زیادہ شور مچا. پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ یہ پارلیمان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنائے. یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے کہ وہ رول میکنگ کے ذریعے جس طرح چلانا چاہیں چلائیں. فل کورٹ بیٹھی, انہوں نے پارلیمان کے استحقاق کو اپروو کیا اور انہوں نے کہا ہاں یہ پارلیمان کا استحقاق ہے اور اس طرح کی قانون سازی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اب فائنل قانون ہے اور اس میں کسی قسم کی تحریف یا کوئی امینڈمنٹ یا اضافہ نہیں ہو سکتا. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئی. خواہش یہ تھی کہ جو مقدمات کی سماعت ہے وہ سٹریم لائن ہو جائے, جو عرصے سے پڑے ہوئے مقدمات ہیں وہ لگنا شروع ہو جائیں. پارلیمنٹ کی انٹینٹ یا لیجسلیٹو وزڈم یہ تھی کہ چلیں فرد واحد فیصلے نہ کریں, کچھ لوگ بیٹھ کے فیصلے کریں, پارٹیسپیشن ہو. لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ ماسٹر آف روسٹر کا کانسیپٹ اگر جانا ہے تو پھر چوک کر دیا جائے چیف جسٹس کو اور وہ بھی نہ ہل سکیں کسی طرح سے, کہ ڈیڑھ مہینہ 2 مہینے کمیٹی کی میٹنگ نہ ہو. اگر 2 ممبران جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں یا 2 ممبران, کچھ ایسے کیسز بھی آئے اس عرصے میں جن میں 1 یا 2 ممبران کے اپنے لکھے ہوئے کیسز تھے اور ان کے ریویوز جو تھے وہ اس لیے فکس نہ ہوئے کہ وہ نہیں تھے چاہتے کہ وہ ریویو فکس ہوں. تو یہ وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ پرابلمز آئیں. اور لاء کیونکہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اس میں ترمیم کرنا, اس میں کوئی اضافہ کرنا, ڈیلیشن کرنا, یہ پارلیمان کا اختیار ہے. اور جب پارلیمان نہیں ہوتی تو آئین پاکستان صدر مملکت کو یہ اختیار دیتا ہے, کیونکہ وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم پارلیمنٹ کنسسٹ آف نیشنل اسمبلی, سینٹ آف پاکستان اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو وہ آرٹیکل 89 کے مطابق اٹس اے ویلڈ لاء. میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنی خواہشوں کے مطابق اس کے بارے میں کچھ طرح کی بات کرنی چاہیے. اور اس میں جو اب چیزیں دی گئی ہیں کہ جو کیس پہلے دائر ہوتا ہے وہ پہلے لگنا چاہیے, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے. یہ کہا گیا ہے کہ ٹرانسکرپٹ بننا چاہیے تاکہ شفاف رہیں پروسیڈنگز, اور جو بعد میں اپلیکیشنز آتی ہیں کنٹیمپٹ کی اور پھر ایفیڈیوٹس دینا پڑتے ہیں یہ بات ہوئی تھی عدالت میں اور یہ نہیں ہوئی تھی, اس کی وجہ سے بھی شفافیت آتی ہے. اور چیزوں کو سٹریم لائن کیا گیا اس کے اندر. تو میرے نظر میں یہ ایک پازیٹیو موو تھی. پیونی جج صاحب کی موجودگی اس میں بالکل ہے, چیف جسٹس صاحب اس میں ہیں, اور سارے جج صاحبان معتبر ہے. یہ کہنا کہ جب نمبر 3 کے جج صاحب نہیں آئیں گے تو کوئی اور آئیں گے تو اس کی وجہ سے شاید بیلنس خراب ہے. مقصد تو یہ تھا کہ ایک شخص کی بجائے ایک کمیٹی ہو جو کہ بیٹھ کے میٹنگ آف مائنڈ سے کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو سٹریم لائن کرے تاکہ عام آدمی تک انصاف کی رسائی جو ہے وہ بہتر ہو. انفارچونیٹلی اس 1.5 سال میں آپ نے بھی دیکھا کہ وہ جو کیسز کی ہے پینڈنسی وہ وہی کی وہی ہیں, بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ زیادہ تر جو سارا زور ہے وہ سارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں, ایسے ایشوز جو کہ ذرا میڈیا ہائپ زیادہ کریٹ کرتے ہیں, کورٹ کا زیادہ ٹائم ان پہ کنزیوم ہو جاتا ہے. لاہور ہائی کورٹ اس پہ اگر اسٹے دے سکتی ہے تو کوئی فرق پڑے گا میرے خیال میں تو جس طرح کہ آج آپ نے خود کہا کہ کمیٹی کے ایک معزز رکن جو ہمارے معزز جج صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کو کورٹ ایگزامن کرے یا یہ کرے. سپریم کورٹ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے اینڈ اسپیشلی وانس اٹ ہیز بین ایگزامنڈ بائی فل کورٹ, میرا نہیں خیال کہ پروپرائٹی کم از کم یہ ضرور روکتی ہے اس بات سے کہ کوئی ہائی کورٹ اس کو ایگزامن کرے. دس اسکوئرلی پرٹینس ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان, اور اگر یہ ایگزامن ہونا ہے میری نظر میں تو یہ ایک سمپل سی پروپوزیشن ہے. لیکن اگر کسی کو زیادہ شوق ہے اس نے لانا ہے کورٹ کے سامنے تو پھر دی موسٹ اپروپریٹ فورم از سپریم کورٹ آف پاکستان. عظیم ملک دنیا سر آج آپ نے ابھی فیصلے کا ذکر کیا, بیسکلی اس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ ایک جماعت جو اس میں فریق ہی نہیں تھی اس کو بنایا گیا. آج کے فیصلے میں تفصیلی یہ بات کی ہے اور جب سماعتیں بھی ہوتی رہی ہیں اور 187 کا ذکر ہوتا رہا ہے, آج بھی